ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ موالیوں کا سدا احترام کرتا ہوں، موالیوں کا سدا احترام کرتا ہوں، قدم قدم پہ یہ نیک دعا کرتا ہوں۔ موالیوں کا سدا احترام کرتا ہوں، قدم قدم پہ یہ نیک دعا کرتا ہوں۔ وفا کے خالق کا جس گھر علم نظر آئے میں اس گھر کو جھک کر سلام کرتا ہوں۔ مومن حضرات، اب آپ کے سامنے حجت السلام والمسلمین جناب علامہ جواد نجفی آپ گلگت ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ مومنین کافی تعداد میں ہیں، میرے ساتھ بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! حسینیت! حسینیت! یزیدیت! یزیدیت! نعرہ صلوات! جناب علامہ جواد نجفی آپ گلگت۔ ماشاءاللہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حاجات کی روائی، پریشانیوں کی دوری، مریضین کی شفا یابی کے لیے صلوات۔ بانیان مجلس، خدمت گزاران مجلس اور خدمت گزاران عزا خانہ حاضہ سب کے حاجات کی روائی کے لیے بلند تر صلوات۔ امام عادل بادشاہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُصَدَّقِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ محبوب رب العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، قال رب الأرباب في شان أهل بيت المجتبى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم
أجمعين أما بعد قال الحكيم في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پر محمد وآل محمد بار دیگر صلوات دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمائیں الہی بحق محمد وآل محمد بحق چہار معصومین ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو جرم کو کوتاہیوں کو لغزشات کو معاف فرما تمام احباب کے حاجات شرعیہ روا فرما سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما وطن عزیز پاکستان میں امن امان سکون اور استحکام عطا فرما وطن عزیز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہم سب کے مولا و آقا منجی عالم بشریت امام عادل بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما بانیان مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما خدا بندہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ ملت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما خدا بندہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما خدا بندہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ بحق محمد و آل محمد خدا بندہ دشمنان اسلام خصوصاً دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں قابل ہدایت ہے تو خدا بند ان کو ہدایت عطا فرما اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما خدا بندہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو صحیح معنی مؤمن موحد اور عزادار بننے کی توفیق عطا فرما مل کر بلند تر صلوات عزیزان محترم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اور لوگوں جس رب نے تمہیں خلق کیا ہے اس کی عبادت کرو ارشاد پروردگار وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب کا فیصلہ ہے عبادت صرف اور صرف خدا کی ہوگی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں عزیزان من یہ ایام امام زین العابدین کے ایام ہے یہ ایام مشن زینبی کے ایام ہے اور یہ ایام آپ کے علم میں ہے امام سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام 25 محرم الحرام امام سید سجاد کی شہادت اور آج 5 صفر المظفر اور عزیزان محترم جب امام زین العابدین کی بات ہوگی تو عبادت کی بھی بات ہوگی اس لیے آپ انبیاء کے صفوں میں دیکھیں آپ کو انبیاء کے بابت جو خطاب ملا قرآن سے وہ عابدون کا ملا ہے اور اگر فرشتوں کے صفوں میں دیکھیں تو انہیں ساجدین کہا گیا ہے یعنی انبیاء عابدین ہیں تو حسین کا بیٹا زین العابدین ہے فرشتے ساجدین ہیں تو
تو فرزند سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ بیٹا سید الساجدین ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے جس خاندان میں رسول خدا جیسے عبادت گزار ہوں، جس خاندان میں علی مرتضیٰ جیسے شب زندہ دار ہوں، جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے ہوں، اور کمال کی بات تو یہ جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور جس علی کا ایک رات کا سونا کس قدر معتبر ہے آپ جانتے ہیں، ایک رات کا سونا۔ اس خاندان میں، جس خاندان میں زہرا جیسی عابدہ ہو، اور جس خاندان میں خود امام حسین علیہ السلام جیسے عابد ہوں جس نے سجدے میں سر کٹایا، اس خاندان میں اپنے آپ کو زین العابدین کہلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے، سید الساجدین کہلوانا۔ عزیزان محترم، میرا علم کمزور ہے، اگر آپ کے علم میں ہے مجھے بتائیں، انبیاء کے صفوں میں کوئی زین العابدین لقب پانے والا ہے تو آپ مجھے بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہو۔ اگر اماموں کے صفوں میں کوئی زین العابدین لقب پانے والا، سید الساجدین لقب پانے والا کوئی ہے سوائے امام زین العابدین کے تو مجھے بتائیں تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو۔ لیکن عزیزان محترم، نہ مجھے تاریخ میں کہیں ملا، نہ میں نے کسی عالم سے سنا، نہ کسی واعظ سے سنا، نہ کسی مفتی سے سنا، سب نے یہی کہا اگر کوئی زین العابدین ہے تو حسین کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ یا محشر کا میدان ہوگا، رسول خدا کا فرمان، محشر کا میدان ہوگا، انبیاء موجود ہوں گے، رسول ہوں گے، اولو العظم ہوں گے، اولیاء ہوں گے، عابد ہوں گے، زاہد ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، شہید ہوں گے، عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، بڑے بڑے شخصیات محشر کے میدان میں ہوں گے۔ اس وقت ایک اعلان ہوگا، این زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ تو فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کا بیٹا علی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اور سنیں گے زین العابدین۔ عزیزان من، شکر کریں آپ اس خاندان کے ماننے والے ہو، خدا کا شکر ہے کہ ان کے دشمنوں میں ہمارا شمار نہیں، یا ان بے معرفتوں میں ہمارا شمار نہیں۔ اللہ کا شکر ہے خاندان رسالت کی معرفت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ خدا شاید یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے روایت سنیے گا، میں نے پڑھا ان گناہگار آنکھوں سے، بہت سارے علماء نے لکھا شیطان بڑا بدبخت ہے، اس نے ابتدا میں اللہ سے بحث و مباحثہ کیا، اللہ کے سامنے ڈٹ گیا اور عجیب و غریب باتیں کی۔ اللہ نے جب کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اے ملائکہ، جب میں یہ بشر بنا لوں اور اس کے اندر میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا
इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया इबलीस ने सजदा? अब कुरान की 2 आयतें हैं। अबा वस्तकबरा, इसने इनकार किया और तकब्बुर किया। अबा इनकार किया सजदे से, इस्तकबरा तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा। जब सजदा नहीं किया ना, जवाना ने अजीज मेरे सुन्नी अहबाब सुनिएगा, जब सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने कहा शैतान को मुखातब करके, अस्तकबरत अम कुंत मिनल आलिम, तूने आदम को सजदा ना करके तकब्बुर किया है या अपने आप को आलीन में शुमार करता है। अब अजीजा ने मन उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये आलीन कौन है? तो मासूम हस्तियों ने फरमाया आलीन से मुराद हम मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब यहां पर सुनिएगा, मैंने यहां पर कोई ज्यादा जोर नहीं लगाया, कोई खताबत नहीं, बहुत अहम बातें अर्ज कर रहा हूं। आज भाई इंशाल्लाह मिलकर कुछ मसले का हल तलाश करते हैं। क़िबला साहब बैठे माशाल्लाह। तो अजीज़ान मोहतरम तवज्जो तलब बात, जनाबे आदम, याद रखिएगा एक रिवायत बहुत अहम, मैं जिम्मेदार इस रिवायत की, क़िबला साहब मौजूद है। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आदम के सुल्ब में हमारा नूर ना होता तो आदम को सजदा ना होता। कितनी बड़ी बात है, आदम के सुल्ब में हमारा नूर ना होता तो आदम को सजदा भी ना होता। ये बात ज़हन में रखिए। आलीन कौन है? मोहम्मद और आले मोहम्मद आलीन है, और आले मोहम्मद का नूर सुल्बे आदम में ना होता तो सजदा ना होता। ये 2 बातें याद रखिए। अब आगे बढ़े। अब उस वक़्त इब्तिदा में एक अल्लाह है जो सजदे का हुक्म दे रहा है, एक फरिश्ते हैं जो सजदा कर रहे हैं, एक आदम है जिसे सजदा हो रहा है, एक शैतान है जो सजदे से इनकार कर रहा है। अब आपके अज़हान आलिया मेरे साथ रहे अजीज़ान मोहतरम, फिर तकरार कर रहा हूं। एक अल्लाह है जो सजदे का हुक्म दे रहा है, एक फरिश्ते हैं जो सजदा कर रहे हैं, एक आदम है जिसे सजदा हो रहा है, एक इब्लीस है जो सजदे से इनकार कर रहा है, एक आलीन है जिन्हें सजदे का सिरे से हुक्म ही नहीं है, उन्हें सजदे का हुक्म नहीं है। अब अजीजा ने मन सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा ना किया। पूछा हाँ भाई तूने क्यों सजदा नहीं किया? तो इसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, या अल्लाह आपने मुझे आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है। आग बुलंदी पसंद है, मट्टी पस्ती पसंद है, खाक पस्ती पसंद है। आग को जलाए शोले ऊपर को उठते हैं, मट्टी को खाक को ऊपर फेंक के नीचे आता है। इसने अपने जाम में सोचा कि भाई मैं बुलंद हूं, नऊज़ुबिल्लाह आदम पस्त है। इसने देखिए मटीरियल को देखा, निस्बत को नहीं देखा। और आज भी वही हो रहा है, मटीरियल को देखा जा रहा है, निस्बत को नहीं देखा जा रहा। और ये लकड़ी, ये कपड़ा खाली नहीं है जो अलम नजर आ रहा है, ये फकत लकड़ी नहीं है, ये फकत फरेरा नहीं है। ये देखो इस अलम की निस्बत किससे है, ताबूत को निस्बत किससे है। अच्छा यार थोड़ी देर रुक जाएं आप, अब मैं इंशाल्लाह अपने असल हदफ की तरफ बढ़ रहा हूं। यार रुक कर, अभी कई लोग हज करके भी आए हैं, मुहर्रम से पहले उम्रा करने की अब जोर और शोर है। खाने काबा पे जाते हैं आप तो वहाँ पर हुक्म है कि अगर रश ज़्यादा हो
اگر حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکے تو کیا حکم ہے؟ بھئی ہاتھ کی ہتھیلی ایسے کرو اور پھر چومو، ایسے کرو ایسے چومو، گویا تم نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج کل انگلش زمانہ ہے، ایک اور کس ہے جس کہتے ہیں فلائنگ کس، ایسے ہی ہے نا بھئی، آپ یہاں سے ایسے نہیں کر سکتے۔ اس کے لئے کیا حکم ہے؟ بھئی حجر اسود سامنے ہے، آپ یہ جو ڈائریکٹ بوسے کا ایک انداز اختیار نہیں کر سکتے۔ حکم ہے ہاتھ ایسے کرنا ہے، اپنے ہی ہاتھ کو چومنا ہے۔ یا اللہ ڈائریکٹ ایسے کیوں نہ چوم لوں؟ کہا نہیں، ہاتھ ایسے کرو اور ہاتھوں کو چومو، گویا حجر اسود کو چوما۔ یا اللہ کیوں؟ کہا اس لیے حجر اسود کی جانب ہاتھ بڑھاؤ گے تو ہاتھ کو نسبت ہو جائے گی حجر اسود سے، نسبت کو چوما تو گویا اصل کو چوما۔ ہم بھی علم کو چومتے ہیں، گویا اصل وفائے عباس کو چوم رہے ہیں، تابوت کو چومتے گویا امام حسین کی قربانی کو چوم رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ آباد، حسینیت، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لے عزیزان من، بدبخت سجدہ نہیں کر رہا، کہا ابلیس سجدہ کر، یا اللہ یہ ایک سجدہ نہ کرا، چپے چپے پر تیرے لیے سجدہ کروں گا۔ یہ شیطان کوئی معاملی بندہ بھی نہیں تھا، جانتے ہیں؟ میں نے غالباً اسی مجلس میں کسی موقع پہ عرض کیا تھا، ایک سجدہ 4000 سالوں میں کیا ہے اس نے، 4000 سالوں میں ایک سجدہ، جس کا ایک سجدہ 4000 سال پر محیط ہو، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کے سجدے کہاں سے کہاں ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس کی دیکھیں خلقت دیکھیے، یہ اصل میں یہ نسناس، یہ جنوں کے قبیلے سے تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس دنیا پر جنات کا بسیرا تھا، نسناس کا بسیرا تھا، سب کو اللہ نے ختم کیا، وہ قتل و غارت کرنے والے تھے۔ تو اس میں ایک یہ شیطان بچا، کیوں بچا؟ اپنی عبادت کے بل بوتے پر۔ اس کا اصل نام تھا عزازیل۔ عزازیل اپنے عبادت کے بل بوتے پہ کھڑا رہا، فرشتوں نے دیکھا اول آسمان کے، کہا یا اللہ بہت خوبصورت عبادت کرتا ہے، اسے ہمیں دے دے۔ آسمان اول، دوسرے نے دیکھا، کہا یا اللہ اسے ہمیں دے دے۔ تیسرے نے دیکھا عبادت ہے، کہا اللہ ہمیں دے دے۔ کرتے کرتے 7 آسمان کے اوپر چلا۔ میں نے یہاں تک علماء سے سنا، حقیقت خدا جانے، یہ آخر کار ترقی کرتے کرتے معلم ملائکہ بن گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اور پھر عزیزان محترم یہاں تک میں نے سنا، حقیقت خدا جانے، فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر عزت پا گیا فرشتوں میں اپنے ذاتی عبادت کے بل بوتے پر کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا پڑھ لیتا تھا۔ لیکن جب سے رسول خدا کی ولادت ہوئی، اس کے بعد سے وہ سارے رستے بند ہو، نہ یہ پہلے آسمان میں جا سکا، نہ دوسرے نہ تیسرے، نہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکا۔ خیر یہ باتیں اپنے مقام پر، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہ آسمانوں پہ یہ جاتا تھا، اسے یہ طاقت مل گئی تھی صرف عبادت کے بل بوتے پر۔ اللہ نے اسے بھی فرشتوں کے صف میں رکھا۔ اس کے پاس کہنے کو بہت خوبصورت جملہ تھا، جب اللہ نے کہا کہ بھئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے اللہ نے کہا، یہ کہہ سکتا تھا یا اللہ آپ کا خطاب ملائکہ سے ہے، میں تو جن ہوں، میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا۔
لیکن اس نے نہیں کہا کہ میں جن ہوں، یہ جانتا تھا میں چونکہ ملائکہ کے سب میں ہوں، تو حکم جب آیا ہے تو سب کے لیے آیا ہے، ان سب میں بھی شامل ہوں، کوئی بچے گا نہیں۔ میں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس قدر آپ کو پریشان کرنے کے بعد اب آئیے جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد صرف ایک خلیفۃ اللہ کو نہ مانا تو اللہ نے ساری عبادت منہ پہ مانا۔ ایک خلیفۃ اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوا، ایک سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا قرآن میں، اے شیطان تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جسے سجدہ کرنے کا حکم میں نے دیا تھا اس کے سامنے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے روکا؟ کس نے تجھے منع کیا؟ کیوں سجدہ ریز نہیں ہوا؟ میں نے آرڈر دیا تھا، میرا امر تھا۔ شیطان امر خدا کو نہیں دیکھ رہا، حکم خدا کو نہیں دیکھ رہا، وہ مٹیریل کو دیکھ رہا ہے، ذاتی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے جیسے اس نے انکار کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، فوراً کا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، تو رجیم بھی ہے، تو لعنتی بھی ہے۔ جو اللہ کے خلیفہ کو، خلیفۃ اللہ کو تسلیم نہ کرے، اللہ نے اسے رجیم بنا دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اس نے اپنے گردن پہ ڈال لیا۔ ایک سجدہ نہیں کیا تھا، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب آپ سے بڑھ کر اس جملے کو کون سمجھتا ہے؟ اور جس نے آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا وہ بن گیا ابلیس، وہ بن گیا شیطان، اور جو خود خدا کو سجدہ نہ کرے اسے کیا ہونا چاہیے؟ اس سمجھ میں آ رہی بات؟ جو آدم کو سجدہ نہ کرے وہ تو ہے شیطان، جو آدم کے خدا کو، خالق کو، مالک کو، رازق کو سجدہ نہ کرے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ رات کو جا کے سوچئے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے پروردگار کے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ بہت اہم بات، سادات حسین بیٹھے یہاں پر، بیٹھے سادات ماشاءاللہ، ایک بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے دو باتیں کی۔ کیا تو نے سجدہ نہ کر کے اپنے آپ کو عالین میں شمار کیا ہے یا تکبر کر رہا ہے؟ شیطان اتنا بڑا عہدہ پانے کے بعد، ساتوں آسمان میں جانے کے بعد، اور بقول دیگراں معلم ملائکہ بننے کے بعد، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ یا اللہ میں بھی عالین میں ہوں۔ وہ اتنی جرأت نہیں کر سکا کہ میں بھی آل محمد میں شامل ہوں۔ اور جو اتنا بڑا عہدہ پانے کے بعد عالین میں، آل محمد میں شامل نہیں ہو سکتا، اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا، تو کل کا کوئی بت پرست کیسے عالین میں شمار ہو سکتا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اہل بیت وہی ہیں جنہیں رسول اکرم نے چادر کسا میں لینے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہی میری اہل بیت ہے۔ اور پھر جبرائیل نے پوچھا کہ یا اللہ ومن تحت ھذا الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں، بس ان کے علاوہ اہل بیت نہیں۔ جناب ام سلمہ آگے بڑھی، چادر کسا کا پلو اٹھایا،
رسول اکرم نے فرمایا ام سلمہ رک جا رک جا رک جا، انکی علی الخیر، تو خیر پر تو ہے لیکن چادر کے اندر تیرا مقام نہیں۔ روک دیا رسول اکرم نے۔ چلو اپنے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان من توجہ رکھیے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، انتہائی اہم اور نازک مسئلہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک مسئلہ حل ہو، جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں ہوا؟ وجہ، سجدہ کرنے کی وجہ، کس وجہ سے انہیں سجدہ کیا گیا؟ سنیے کہ بہت اہم بات۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس نہج پر اس بات کو سنیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ فرمائیں گے اور حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ دیکھیے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کس وجہ سے ہوا، کیوں سجدہ کیا؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آدم کے پشت میں آل محمد کا نور نہ ہوتا تو کبھی آدم کو سجدہ نہ ہوتا۔ یہ آل محمد کا نور ہے جس کی وجہ سے آدم کے سامنے تمام فرشتے جھک گئے۔ تو یعنی مطلب یہ ہوا جو حکم خدا سے جھک جائیں وہ فرشتہ ہے، وہ ملک ہے، اور جو انکار کرے وہ شیطان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہر بچے اس سے نوتا یہ اخذ کر سکتا ہے نتیجہ۔ جو حکم خدا کے سامنے جھکے اسے ملک کہتے ہیں، اور جو اکڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجلس حسین میں آنے والا سب کے سب فرشتوں کی طرح پاک اور پاکیزہ ارواح رکھنے والے اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ مل کر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ۔ ایک دفعہ پھر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل۔ اس نے کہا یا اللہ یہ ایک سجدہ مجھے نہ کرا، چپے چپے پر سجدہ کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ عبادتی ارید لا عبادتی ما ترید، اور عبادت میں اپنی مرضی کا چاہتا ہوں، تیری مرضی کا نہیں۔ اگر عبادت کرنی ہے تو جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے عبادت کر، اپنی طرف سے کوئی نکال کر عبادت مت کر۔ شیطان جس طرح انجام دیتا ہے یہ شیطان کے افعال ہیں جو عجیب غریب قسم کے طریقے ایجاد کرے۔ عزیزان محترم الحمدللہ ہمارے پاس عزاداری بھی ہے، ہمارے پاس نماز بھی ہے، ہمارے پاس حج بھی ہے، ہمارے پاس تمام کے تمام اعمال ہیں۔ وہی اعمال ہیں جو امام حسین نے انجام دیا، مولا علی نے انجام دیا، جو رسول خدا نے انجام دیا، بغیر کسی کمی بیچی کے ویسے کے ویسے۔ جس طرح قرآن کے اندر ایک زیر اور زبر، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح الحمدللہ نہ ہمارے عزاداری میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی نماز میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں، بالکل لفظ باللفظ معصومین نے ہمیں عطا کی۔ آئیے میں ایک آدھ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مل کر بلند تر صلوات۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو آدم سادات کہلائے ہیں۔ سادات جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اگر دیکھا جائے ان کی بقا کا ضامن امام سید سجاد علیہ السلام، ان کی عبادت کی کیفیت، یہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز۔ ان کے باغ تھا، 500 درخت خرما کے، کھجور کے تھے، ہر درخت کے نیچے قبلہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہر درخت کے نیچے 500 ضرب 2 کا لگائے، پورے 1000 رکعت نماز پڑھتے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں،
کربلا کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک عزاداری کو تعارف کرایا۔ اول المسلمین رسول خدا کی ذات ہے، اور اول عزادار امام زین العابدین کی ذات ہے، کہ جس نے دنیا کو عزاداری سے تعارف کرایا۔ عزیزان، یہ باتیں تھوڑی سی خشک ضرور ہیں، میں جانتا ہوں آپ کے اذہان عالیہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، لیکن ان باتوں کو کبھی سنیں، آپ غور کریں۔ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس امام نے کیا کچھ انجام دیے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیل سے بات کروں، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں جو خطبہ پیش کیا تھا، خدا کی قسم پورے خاندان کا تعارف، رسول اکرم سے لے کر تا امام مہدی علیہ السلام تک ہر امام کا تعارف، اور امام امیر المومنین کا تعارف، جناب زہرا کا تعارف، اور اپنا تعارف توحید پیش کیا، اور امام حسین کی عزاداری یزید کے دربار میں کی، اور ان ظالموں کو رلایا ہے امام زین العابدین نے۔ آپ جوان ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، آپ اس کی جانب رجوع کریں۔ آج کا تو ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، آپ اس میں لکھ کر دیں، چیٹ جی پی ٹی کو لکھ کر دیں کہ بھائی امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ شام میں جو یزید کے دربار میں پیش ہوا ہے وہ آپ ہمیں دیں، تو آپ کو فوراً نکال کر دے گا۔ آپ پڑھیں اس کو، ذرا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، توجہ طلب بات، وہ امام زین العابدین جو اس قدر ظلم اور جبر برداشت کرنے کے بعد جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو یقین کریں اس انداز سے دنیا کو آل محمد کے فضائل اور مسائل سے متعارف کرایا کہ زمانہ انگشت بدندان رہ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام ایک طرف گریہ کرتے ہیں اور ایک طرف عبادت کرتے ہیں، ایک طرف آپ کے سامنے زبور آل محمد دعاؤں کا مجموعہ۔ آپ نے دیکھا زبور آل محمد اس کو کہا گیا، صحیفہ سجاد علیہ السلام، آپ دیکھیے اسے کبھی پڑھ کر دیکھیے، اس کے اندر سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، دعا بھی ہے، دعا پڑھنے کا سلیقہ بھی، اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کا سارا سسٹم اس کے اندر موجود ہے۔ معاف کرنا، آج تھوڑا سا میں آپ کے ذوق سماعت کے خلاف میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے اور ان باتوں کی اس وقت ضرورت بھی ہے۔ ایک دم مل کر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ جوانان عزیز، میرے سنی شیعہ احباب، امام زین العابدین علیہ السلام تن و تنہا 100 غریب گھروں کی کفالت کرنے والے، ہر ایک کا راشن پانی اس کے گھر پہنچانے والے، 1000 رکعت نماز ہر شب پڑھنے والے، عبادت میں سب سے نمایاں شخصیت، سید الساجدین لقب پانے والے، زین العابدین لقب پانے والے، اور وہ امام جو اول عزادار ہیں، امام حسین کی مظلومیت کو پہنچانے والے، اور اسی امام نے ہمیں دین بھی بتایا، احکام بھی بتایا، اور بتایا امام نے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اگر مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائیں تو مصیبتوں کے آگے جھک نہ جاؤ، دل ہار نہ جاؤ، بلکہ خودکشی مت کرو، مرد بن کر اس کا مقابلہ کرو۔ جوانان عزیز، میرے سنی شیعہ احباب، بہت کم اس بات کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ خودکشی کرنا حلال ہوتا تو امام سید سجاد خودکشی کرتے، خودکشی کرنا حلال ہوتا تو جناب زینب خودکشی کرتے، خودکشی کرنا حلال ہوتا جناب ام کلثوم خودکشی کرتی، خودکشی کرنا حلال ہوتا تو جناب سکینہ خودکشی کرتی۔ کسی شخصیت نے خودکشی نہیں کی، ہر مصیبت کا مقابلہ کیا۔ اور آج ظالم زندہ ہے یا مظلوم زندہ ہے؟ اگر ظالم زندہ ہوتا تو آج اس کا نام لیا جاتا، مظلوموں کا نام نہ لیتے۔
آج جو مظلومین کا نام لیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے ظالم اس وقت بھی ذلیل ہوا تھا اور آج بھی ذلیل ہوا ہے، اور حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ جوانان عزیز، یہ انتہائی اہم مرحلہ فکر ہے کہ امام عالی مقام نے اس عظیم قربانی کو پیش کرنے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے، بہت اہم روایت پیش کر رہا ہوں، لوگ امام سے عجیب و غریب قسم کے گفتگو بھی کرتے تھے۔ کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی تھے کہ جو طعن و تشنیع دینے والے، کچھ لوگ تماشا دیکھنے والے، کچھ لوگ چاہنے والے، غم گسار بھی تھے۔ انہی افراد میں ایک شخص آیا تماشائی، کہنے لگا اے علی ابن الحسین، یہ بتائیں آپ کے بابا جس مقصد اور ہدف کی خاطر گئے تھے اس میں کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ امام نے یہ نہیں فرمایا کامیاب ہوئے ناکام، نہ کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی بات۔ کہا جا سامنے میرے نانا کا روزہ ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کیا، میرے نانا کو ہدیہ کر کیا، وہ گیا 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا۔ کہا مولا میرے سوال کا جواب، کہا میں نے دے دیا ہے۔ مولا آپ نے کچھ نہیں کہا۔ کہا ابھی کیا کر کے آیا ہے؟ کہا نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ کہا میرا بابا اسی نماز کو بچانے کے لیے گیا تھا۔ جب تک اس سرزمین پر نماز پڑھی جاتی رہے گی، یہ خود نماز اعلان کرے گی اور ہر نمازی اعلان کرے گا، ہر محراب مسجد سے یہی صدا بلند ہوتی رہے گی، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے۔ جوانان عزیز، یہ بدبخت اس نے سمجھا کہ آل محمد کو شہید کرنے کے بعد یہ سمجھا میں کامیاب ہو گیا، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں، اسی کے دربار میں اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اے یزید، تو جو کر سکتا ہے کر لے، جو مکر و فریب کرنا ہے کر لے، اور جو تو پروپیگنڈا کر سکتا ہے کر لے، مال خرچ کر، دولت خرچ کر، حکومت خرچ کر، پریس لگا، میڈیا کو لگا، کچھ بھی کر لے، یاد رکھ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور آج کسے معلوم تھا کہ یار اس علاقے میں بھی ان کا ذکر ہوگا؟ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں محمد و آل محمد کا ذکر نہیں ہو رہا؟ قرآن میں اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، اور یاد رکھو تم میرا ذکر کرو گے اپنے محدود قوتوں کے ساتھ، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنے لامحدود قوتوں کے ساتھ۔ حسین ابن علی نے ایک سپہر میں ایسا اللہ کا ذکر کیا، قیامت تک اللہ نے وعدہ کیا اے حسین میں تیرے ذکر کو ایسا قائم کروں گا جو مجھے نہیں مانتا وہ تمہیں بھی مانے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خدا شاہد جو ہندو تھے وہ بھی حسین کو مانتے ہیں۔ یہ 40 پہ، گزشتہ 40، ابھی سے 40 پہ بھی جا رہی ہیں، عاشور پہ بھی ہندو جا رہی، عیسائی جا رہی ہیں جو ہندو خدا کو نہیں مانتے۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا، ایک ہندو شاعر ہے نارائن داس طالب، وہ کہتا ہے ہم نے مانا مسلمانوں تمہارے حسین، ہم کو یہ کہنے دو ہمارے حسین، روشنی قائم ہے جس کی وہ ستارے حسین، عالم انسانیت میں سب کے پیارے حسین۔ اللہ، یہ ہندو شاعر ہیں، عام نہیں، مسلمان نہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، 2 مصرے تو قیامت کے ہندو نے کہا۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا، مانا کہ حلقہ اسلام سے دور ہے مولا، مانا
یاد توجہ کریں دو مصروں پر، میں بھی اپنے جگر کے خون دے رہا ہوں۔ ماننا کہ حلقہ اسلام سے دور ہے مولا، مگر ہم میں کوئی دشمن شبیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، نوجوانان عزیز، میں جو کہہ رہا ہوں اسے اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حسین ابن علی ہیں اور یہ اس کا فرزند ہے۔ ایک نے کربلا میں قربانی دے کر آدم تا خاتم ہر نبی کی قربانی کو بچایا، اور زین العابدین نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق پہن کر کوفہ شام کا بازار، شرابیوں کے دربار میں اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کے کھلے سر کے باوجود خطبے دے کر حسین ابن علی کو بچایا۔ یہ ہے سید سجاد۔ عزیزان من، بہت مختصر کر رہا ہوں، میرے خیال میں میرا وقت پورا ہونے والا ہے، تو بس ذاکر صاحب آگے بس 2 منٹ، اپنا 5 منٹ مجھے اور دے دیجیے، زحمت تمام کر دوں۔ پر مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، میں زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ زندگی رہی بات پھر صحیح نامکمل رہ گئی بات۔ عزیزان من، یاد رکھیے گا، یہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری حیات، خدا شاہد قبلہ میں نے پڑھا کتابوں کے اندر، سنی سنائی کی بات کرنے کے میں عادی نہیں ہوں، میں رائیونڈ میں رہتا ہوں، اور رائیونڈ میں ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے۔ آپ جانیں خدا کی قسم، میں نے پڑھا کتاب کے اندر 35 سال، ایک روایت میں 40 سال امام خون کے آنسو روتے ہیں۔ اللہ، خون کے آنسو کیسے نہ رو سید سجاد؟ اللہ اکبر۔ میں کیسے بتاؤں عزاداران امام مسعود، جب بھی آگے پانی دیکھتے امام سید سجاد رونے لگ جاتے، کھانا دیکھتے امام رونے لگ جاتے، اور جب کبھی کسی ذبیحہ کو دیکھتے تو قصاب سے پوچھتے، او بندے خدا، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ آگے سے کہتا، مولا ہم مسلمان ہیں، سنت رسول ہے، جب تک کسی جانور کو پانی نہ پلاؤ، ذبح نہ کرو۔ رخ پھر جاتا کربلا کی طرف، فریاد کر کے کہتا، بابا وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے آپ کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا؟ اجرکم اللہ۔ منہال مولا کے پاس آیا، مولا فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مولا آپ کا غم ختم نہیں ہوگا، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی وراثت ہے شہادت۔ امام نے رو کے فرمایا، منہال تو نے واللہ ہم سے انصاف نہیں کیا، تو نے ہم سے انصاف نہیں کیا۔ اے منہال، شہادت ہمارا ورثہ ہے، کیا ماں بہن بیٹیوں کا کھلا سر ہو، شرابیوں کے دربار میں پیشی ہو، کوفہ و شام کا بازار ہو، اس میں پھرائی جائے کہ یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اللہ اکبر۔ منہال کہتے ہیں، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ مولا نے 3 ہی جملے فرمائے، الشام الشام الشام۔ مولا کیوں؟ عزاداروں، علماء فرماتے ہیں ممکن امام کے 3 دفعہ شام کہنے سے مراد ہو، پہلی بار جو شام کہا اس سے مراد ہو بازار شام۔ ایک روایت سنو، جلدی جلدی سنو۔ میں نے قبلہ ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا، خدا کی قسم، یزید ملعون نے آل محمد کو جیسے پتہ چلا آ رہے ہیں 12 میل پہلے روک لیا، کبھی اندر انٹر نہیں ہونا شام کے بازار میں۔ کہا کیوں؟ ابھی بازار سجا نہیں، زہرا کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ہاتھ پسے گردن بدھے ہیں، ابھی بازار سجا نہیں ہے، بازار سجا لینے دو پھر ان کو لے کر آنا۔ جب تک بازار سجتا رہا، علی کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں شام کے بازار سے باہر بیٹھی رہی،
اور پھر سجا کیسے؟ کہتے 120 جھنڈے بنائے گئے، ہر جھنڈے کے نیچے 5000 تماشائی، اس انداز سے 6 لاکھ تماشائی صرف جھنڈوں کے نیچے ہے، 500 ڈھول بجانے والے اور دیگر آلات موسیقی بجانے والے، وہ سارے ایک طرف، جوان رقص کرنے والے، ناچنے والی خواتین الگ، ان سب کا اہتمام کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو چھتوں پہ ہیں وہ الگ ہے، جو گلی کوچوں میں الگ ہے، دروازے کھڑکیوں پہ جو الگ ہیں۔ عزاداروں آپ اندازہ کریں اس مخلوق میں کے درمیان میں، اس رش کے کیفیت میں علی کی بیٹی کو گزارا جا رہا ہے۔ اب یہ شام کا بازار ہے عزاداروں، عجیب کیفیت ہے۔ اب میں یہاں رک نہیں سکتا، زندگی رہے پھر کبھی انشاءاللہ میں شام کے بازار کی کیفیت سناؤں گا، لیکن آگے بڑھیے گا۔ یہ شام کا بازار، اور اس کے بعد دوسری دفعہ جو شام کا، اس سے مراد دربار شام ہو۔ تیسری دفعہ جو شام کا، اس سے مراد زندان شام۔ منہال نے کہا مولا آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا۔ منہال جب سے ہم نے شام کے مصیبت دیکھے کربلا بھول گئے، اکبر بھول گیا، اصغر بھول گیا، قاسم بھول گیا، بابا کی شہادت، غازی عباس کی شہادت بھول گیا۔ جب سے میں نے شام کے مصیبت دیکھے، منہال شام کے بازار سے لے کر زندان شام تک 7 مقام ایسے آئے سید سجاد کبھی بھلا نہیں سکتا۔ پہلا موقع یہ منہال، جب ہم شام کے دربار میں پہنچے تو یزید ملعون شراب میں مست تھا، شراب پی رہا تھا، شراب کے نشے میں چور تھا۔ اس ملعون نے ایک دفعہ سر اٹھایا، زہرا کی بیٹیوں کی طرف دیکھا اور کہتا ہے شمر ان میں علی کی بیٹی کون سی ہے، ان میں علی کی دختر کون سی ہے؟ اب شمر ملعون یزید سے تعارف کراتا ہے، یزید وہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے، وہ چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ دوسرا مقام منہال، اللہ اکبر، کس قدر عظیم مصیبت ہے۔ یزید تخت پر بیٹھا تھا، اس کے قدموں میں میرے بابا کا سر تشت کے اندر کٹا ہوا، اس کے تشت کے اندر رکھا ہوا تھا۔ ملعون شراب پیتا تھا اور تشت کے اندر ڈالتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیت کی چھڑی تھی، کبھی میرے بابا کے لبوں پہ مارتا، کبھی دندان مبارک پہ مارتا اور کہتا حسین یہ بدر کا بدلہ ہے، حسین یہ احد کا بدلہ ہے۔ اور تیسرا مقام میں کبھی نہیں بھولوں گا، قبر کنارے سجاد خون کے آنسو روتا رہے گا۔ وہ کون سی مصیبت تھی؟ منہال رسی ایک تھی، گلے 18 تھے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، رسی ایک تھی، گلے 18 تھے۔ پہلے میرا گلا بدا تھا، پھر میری پھوپھی زینب کا گلا، پھر جناب سکینہ میری بہن چھوٹی بہن کا گلا بدا تھا۔ اتنے میں ہمیں حکم ہوا کہ یزید کے سامنے سے گزرو۔ 700 شرابی کرسی نشین ان کے سامنے سے ہمیں گزارا گیا۔ ایک مرتبہ ایک شامی آیا، اس نے یزید کو مبارکباد دی، یزید مبارک ہو، تمہیں باغیوں پہ فتح نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد اس ظالم نے میری چھوٹی بہن سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یزید اسے میری کنیزی میں دے دے۔ سکینہ طرف گئی، میری طرف دیکھا، میرا جگر کٹ گیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگی سجاد بھائی کیا زہرا کی بیٹیوں کو بھی اب کنیزی میں دی جائے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
مومنی سے گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں مہربانی سارا فرنٹ جو ہے یہ خالی ہے مہربانی کریں آگے آ جائیں جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں مومن حضرات آج کی مجلس کے بانی برائے شعب سال شعب کے لیے ملک عارف علی محروم ان کی بخشش کے لیے ان کے اہل خانہ کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق میں اضافے کے لیے اور حاضرین محفل حاضرین مجلس مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بانی امام بارگاہ سید دلدار حسین نقوی کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات مومن حضرات رئیس بھائی ایک مجلس کا یہ اعلان کریں گے اعلان سماعت فرمائیں مومن اکرام 16 صفر المظفر اسی عزا خانے میں بسلسلہ جہنم سید الشہداء شرازی برادران کے زیر احترام سالانہ مجلس اعزاز سے ذاکر اہل بیت بلال حیدر خواجہ ذاکر اہل بیت نام نعیم عباس جھامرہ اور خطیب آل محمد علامہ عرفان حیدر ترارا صاحب خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس اعزاز میں شرکت فرمائیں اور اسی طرح 6, 7 اور 8 اگست 22, 23, 24 صفر المظفر امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں مون ہاؤس میں 3 روزہ مجلس اعزا ہوگی جس سے خطیب آل محمد علامہ حسن رضا حمدانی صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے اور اسی طرح 23 صفر المظفر دوپہر ٹھیک 2 بجے بروز جمعہ ڈیرہ حاجی صفدر علی بھٹی پر مجلس اعزا ہوگی بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جس سے ذاکر اہل بیت سید نجم الحسن شرازی اور ذاکر اہل بیت علی عمران جعفری ذاکر اہل بیت ملک طلب عباس علوی اور دیگر ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ تمام مجالس اعزا میں ضرور شرکت فرمائیں علی سے بغض بھی اور حاجی کی خواہش بھی علی سے بغض بھی اور حاجی کی خواہش بھی ارے عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر میں دیکھتا ہوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے مومنین حضرات اب آپ کے سامنے خیر المسائق جناب سردار حسین عباس بلوچ آپ جان ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے جناب سردار حسین عباس بلوچ صاحب
صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اس گھر میں جتنے بزرگوار چلے گئے ذکر کا صدقہ درجات بلند فرما پانی آنے مجلس دعائیں دی پوری بچھائی اپنی بارگاہ عبادت شمار فرما اس کا بہترین عظیم اجر عطا فرما اس گھر کوئی مریض ہے ذکر کا صدقہ صحت کلی عطا فرما کوئی پریشان ہے ذکر کا صدقہ پریشانی دور فرما مالک اللہ اس بارگاہ نو اس پانی آن دے گھر نو تمام عزداروں ظہور امام زمانہ تک آباد و شاد فرما مالک اللہ مقام مقدس دی آپ حفاظت فرما امریکہ اسرائیل و تباہ و برباد فرما ساری پہلی اور آخری دعا ہے حجت دوران بقیت اللہ امام زمان دا مالک جب ظہور فرما دعا مدی قبولیت وستے امام پاک دی آمد و سلم دی وستے بلند صلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے بھی بلند صلوات جتنے بھی مومنین مومنات اس جہان تو ٹر گئے بلندی درجات واسطے بلند صلوات خصوص جنہ دے سال ثواب دی مجلس انہاں دی بلندی درجات واسطے بلند صلوات ایک صلوات انہاں واسطے پڑھو جنہ دا پڑھنا دا کوئی نہیں بلند نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی مجمع مالک جناب بلند ہے بلند جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت بلند آواز نال حسینیت یزیدیت ونفذ ملون تلانت ابن ملجم حرامی تلانت مخدوم کونین دی ذات بلند صلوات کافی مجمع ہے بڑی عزت علی بی بی تے صلوات پڑھنی کنجوسی نال نہیں جی میں لے کے صلوات تے مل کے تلاوت فرماؤ اللہ ماشاءاللہ قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ عاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء الصلاۃ والسلام علی وصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علم الاولین والآخرین علی ولی ذات بلند صلوات دو میات جان دے دفن نہیں ہوئے مرحبا بس دے رو آئے کرنا لے توڑے ویڑے آباد جنہ دی آئے نکل گئی
وین میں ڈاڈی پوتری دا ساجا پڑھنا چاہنا دو میات جہان دے دفن نہیں ہوئے ہنوار سمیات چھپائے پہلا میت حسین دی مادائے نتی رات دے وقات توڑے دل دردر دے بڑی روحانی ہے تلیم زندگی دراز ہو اللہ بھلا کرے ہائے کرنا لے دو میات جہان دے دفن نہیں ہوئے انوار سمیات چھپائے پہلا میت حسین دی مادائے دی رات دے وقت ارمان سے گل ہے دوجے میات نو جاگے شام دے وچ پیو پترانی روائے اور ونال لوگوئی دادی واگوں دفان مسومات دی قبر سجاد مرحبا بھلو بسم اللہ لکھری پڑا اللہ بھلا کرے ہر بندے دے آئے نکلی نوکری بجا دو جمیات نو جاگے شام دے وچ پیو پترانی آئے توڑے واسے وہائے اوئی دادی واگو دفان مسومات دی قبر سجا اللہ بھلا کرے بڑی سونی آئے حکم مل ہے جو آج دی مجلس حسین دی دے دکھ پڑھ اس شہزادی دے دکھ میں کے پڑھنے جدے دکھا تے سجاد رات رو دائی زندان دے درد رات رو کے کھڑا دے سید سجادے رو کے پیا دن مار بھائن گئی آئے آئے زندان دے وجہ پیا مگدائی خدا کربلا اٹھ سوال امداد جو منگی ہے بھائیان کوئی کفن منگے ہے جنازہ جو جامنائی کوئی چار بھائی منگی ہے جڑ سے امام منگی ہے سلا کے آلیا قبر دی کٹھا تائی رون واسطے جملہ ضرورت کافی ہے روندہ بھی ہے میرا امام رو گیا دے میں جمنا میات سگینہ دا کرو ہاتھ میں دے آزاد ماتم قبول ہوئے ماتم قبول بھلو ہوئے بابا اللہ بھلا کرے ماں پہ انہوں نصیب چھوٹے چھوٹے بچے رو پہ بھائیان میرا دل آدھے اے جملہ میں تبدیل کر کے پڑھا لکھری بھائیان امام جو امداد منگی ہے کوئی کفن منگی ہے جنازہ جو جانائی کوئی جار پائی منگی ہے جتنے جوان بیٹھے ہو تسی آئے کر لوے آئے رو کے پیا دن میں جانا ہے میات ضعیف آدھا کھلو ہاتھ مدے مرحبا مرحبا علی دیاں دیاں راضی آزاد دیو دیر صدا ناؤ بگرزا میں بہن دے دفع کیونکہ رات دی مجلس ٹائم کافی ہو گیا میں پورے ہی مسائب پڑھنا چاہتا جتنا حکم مل رہا ہے مکمل مجلس مسائب دی پڑھ دا کیونکہ ہر آنکھ وصف ہے یہ ذاکری قانون دے خلاف ہے اتنی روحانیت علی مجلس تے مکھ میں تیرا فضائل علی پاس سے موڑا ساڑھے کچی دے ذاکر بھائی جانی تے بند پڑھ دے آئے پوجی دوڑ ہم شیر دے چہرے تو شاہ بین دی جم
پیشانے وین وڈا کی دیس رو گیا دے تینو کفن سجاد کوئی تا بھین دا پھرا بیٹھو سی جدی آئے نکل بابا نہیں سکلا یہ گلوں دلا نیتا دیاں میں نو تے کھا گئی یہ دکھا قسمت وجہانے رو گیا دن آج تری جانے آئے کر لمی زندگی دا نہیں پتا میری بہن مسومہ نیوی منگیا وی آج تری جاڑی ہیں میری بہن مسومہ نیوی منگیا ویر تو پانی بڑی روحانیت علی مجلس واقعی باوضو ممبر تے کھڑا تے دو کھودے پڑھنے جدی زندگی تھوڑی آئی دکھ جوانی مانے ڈھیر آئے جیڑی نہ سجے سم سکدی آئی میں شام گئی آنکھی نال ڈٹھے اللہ تن لے جاوے بارہویں امام دا سلام لکھوئے حسین دی دھی دی زری دے دروازے تے جڑے گئے نو میری گواہی دے سنے جی میں بارگاہ دا مین دروازہ ہے اتے تحریر بارہویں امام دا سلام ہے ہر عزادار دے استحائے نکل سی کوئی ذاکر خطیب دا جملہ نہیں تیرا بارہواں امام پردہ غیبت رت رو کے پیادہ ہے میرا سلام ہوئے اس ڈاڈی تے جس اکھنال پیو دی شارت کٹی دی بلوے تیری ہائے کر کے رہوں جس اکھنال پیو دی شارت کٹی دی جٹھی ہے او وطنہ تے بے کے بے وطنہ نو رونا لیا کیوں نہیں ستی دا محرم دے بعد ہر پرددار پوری کوشش کیتی ہے جو سکینہ نو نیندر آوے پاک مخدومہ سین نو نیندر نہیں آئی نیندر بھائی جان اس وجہ تو نہیں آندی جدہ آنکھ بند ہویا پیو دی شاہ رکھٹی دی نظر آندی اکھ شہزادی دی کھلو ہندی آئی بابا جی توڑی بڑی سونی ہائے نکل دی پئیے اللہ توڑی دھیاں دے مان ہمیشہ سلامت رکھے میں آکھے او شہزادی یہ جڑی نہ سجے سم سکتی آئی نہ کھبے سم سکتی آئی جتنے سیداد بیٹھن بزرگ عزادار بیٹھن ماتمی جوان تو سا جوانہ تو معافی منگ کے ایک لفظ پڑھدا آج دسنا چاہنا جو دور لتھے کی میں پر ہائے اتنی کریں جڑی شام چو آئیے تیرے میرے حق کی دعا کر کے ونجے زہد میں نخنا سولائینے جس سیدانیہ دے خیمے نو بھال آئیے اس کربلا اس کوئی کم نہیں بھائی جان کہتا اس شراب دا بڑا عادی آئی اس وجہ لے اتنی پیتی و تاکھس دی اس لے کھلی جدہ مظلوم دا سار شمر دے ہتھیں چاہیے آئے 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 اس آگیا جنگ مک گئی ہے عمر ابن سعادت ہے مکی نہیں شروع ہی ہونا یہ غیرت ہے حسین مارے آگیا غازی مارے آگیا پتر بھرا مہمان غریب دے کس گئے ہون کی میں شروع ہوئی ہے اے بغیرت ویک کے پیادہ ہے او سامنے کالے خیمے ویک رہے ہیں انہیں اچھ مرد کوئی نہیں ایک بچ گئی ہے انہوں طاقت ازا ہو رہے ہیں مرحبا بسدہ رہے ہیں تیری ہائے تو صدقے اس لڑنو وے آتے اس لے لڑے آ جدہ آساں او دی بھین نو مارے آ او ماتم کر کے تڑپ کے ہائے کرنا لیا لفظ اوکھا ہے اے بغیرت دے ون جو سیدانیاں دے خیمے نو بھالا اگر تاریخ جنو وے آت میں کدی عرض نہ کرا 20 سپاہی لے کے اس آکے سیدانیاں دے خیمے نو لائیے اگ اچھے چپے تے چڑھ کے وے دھویا تماشا میرے آلے پاسے بھائی جان ویک سو اے آدھے میں ایک بچی ڈٹھی ہے جدے دامن نو اگ لگی ہوئی آئی آیا اے پچھو ٹور پہ ہے وہ بچی آئی یہ جوان آئی وہ 3 دن دی تسی آئی اس راج کے پانی پیتو آئی تھوڑی دیر دے بعد بچی منہ دے باہر زمین تے جڑ پئی
رو کے بھئی آدھی بندے خدا من ہاتھ نہ لاویں میں اپنے دور دی بطولاں کمینہ دے بچی سمجھے ہے شاید میں اگ بجھاویں ڈالاں بھائی جان جنگ تو آیا بڑا سفر کیتا ہے تے دکھ لے کہ تیری نگری جٹڑ ویسا جے اس درد تیری ہائے نہ نکلی لفظی ہائے اللہ بے غیرت دے میں ڈٹھے بچی دے کرنا ہے میں بڑے قیمتی دور نظر آئے ہلو انجی میں چاہتا ہے انجی میں تیری ہائے نکلی ہے کہ بے غیرت دے وہ دور رہے ہیں جڑے بادشاہ دیاں دھیاں دے کرنے چوندے ہیں انہیں آدھے میں پچھا میں کیا ہے تب فوجاں دے بدل چڑھایا ہے اے آدھے میں ذہنی سوچے اگر منڈی کھلے سا تب دیر ہو ویسی اے ظالم آدھے اتنے پیار نہ لائے تلیاں بلند ہویاں فراد ہوں گر گیا دیئے چاچا پا مرحبا اے کربلا اے توڑی زندہ دے اللہ مرحوم دے درجات بلند کرے بسم اللہ بھائی جان میری نوکری ہے اتنے پیار نہ لائے تلیاں بلند ہویاں فراد منہ کر گیا دیئے جاجا رمانے مگدہ میں لہا دیں دی بڑی رویا تے جڑی ڈھیر رونی ہے نو شام دے بازار اچھ رونی ہے ہائے 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 جتھا تیرے امام سجاد دا پانی مک گیا جلے صدر میں اکھی نالے بازار ڈٹھے اے کوئی ذاکر خطیب دا جملہ نہیں میرا علم تے ہاتھ ہے اے واقعی آج بھی کوئی شریف مرد اس بازار جو نہیں گزر سکدا جتھے علی دی دھی بے کے ٹوری ہائے میرا اللہ پہلا قدم بازار چایا ایتھے پانی مکا تے رات شروع ہوئی جدہ پتر نو خون روندے ہیں جتھے نا علی دی دھی تے رو کے بھیا دی سجاد امام ایک گل دسا مرد بازار چیویں روندے ہائے جی میں تم پہ رونے امام دا جواب نہیں شام اچ کربلا بن گئی رات رو کے پیا دے اماں میرے تے سوال کیتا نے ایک سوال میں بھی کردہ مستور بازار جیویں ٹر دیئے مرحبا جیویں تو سگائے کے پہ ٹر دے ہو بلو یار بڑی دردالی مجلس ایو شام دا پہلا چوک امام دی ابانو چھک آئیے ابانو ان کر کے چھکی آئیے ترے ویری آواز آئیے سجاد امام سجاد جتنے جوان بیٹھے ہوں یا بچے بیٹھیں ان واسطے عرض کر دے وہاں بزرگ جان دیں امام سجاد دا سر جھکو آئی جی میں نمازی رکو اچ کھڑ دے پورے سفر اچ ادھیاں ترے وجوہات ہیں ترے وجان بھائی جان پہلی وجہ ہی جو توک بڑا بھار رہی دوجی وجہ ہی جو پیو نال پتر قید آئی تریجی وجہ ہی جو سارے چاوے آ تے ماما دے کھلے ہوئے وال نظر آ ہائے ہائے اترے وجہ ترے حق لائیں سجاد نو سجاد میرا امام فرمائیں دن تریجی حقل تے میں اوکھا جیا مڑ کے ڈٹھے نا میری بہن دے منہ تے خون آ جملہ اوکھا ہے میں نے معافی دے آئے تے رسیے جھات بن کے بھیا دی سجاد دعا منگ میں مر ونجا تیری اج میری زبانی سن کے ڈی سنی آئے نکلی ہے امام دی رات ودیت رو کے پیا دن مسوما کربلا تیرے ڈھیر نقصان ہوئے اتھے موت نہ منگی ہون موت کیوں منگ دیئے تڑپ کے پیا دی میرا بابا موئے میں سہ گئی اکبر نو برچی لگی ہے میں سہ گئی جیندے قاسم تے گھوڑے بجائے نے میں برداشت کر گئیاں ہاشمیہ دا مان آئی عباس بازو کلم ہوئن میں برداشت کر گئیاں ہاتھ بن کے پیا دی کربلا تو کوفہ تو شام دے اس بازار تک جتھے مرضی آئی نے میں مرندے آئے میں برداشت کر دیں آئیاں ہاتھ بن کے پیا دی یہ دعا مانگ میں مرام جی میری موت دی دعا نہ مانگدا ود شمر نو آکھ ہون مارنا ستے کانڈتے مارے مرحبا تیرا میاری ہوئے جڑی سنی جاتی آیا میرا اللہ آئے کرنا لے توڑے بیڑے آباد یہ تو شرادی دا مسائل رکھنا یہ آکھیا نے تو دن جی حق جی میں تڑپ گیا ہون مارنا ستے کانڈتے مارے مرحبا سجاد میرے رخسار پھٹ گئے سجاد میں زخمی ہو گئیاں منت کر رہے ہیں
کافی ماتمی بیٹھے ڈھیر سارے ماتمیاں نو منت کر رہے ہیں پورے 2 مہینے عبادت چرانے ماتم داریاں جتے جتے جانے ماتم مزداری خصوصاً جڑے پہلے 10 دن نا یہ ڈھیر ماتم داریاں کر دے ہو 10ویں دی پوری رات جاگنا شبیداری کرنی پھر عمال کرنے پھر فجر شہزادے علی اکبر دی اذان سننی پھر پورا دن عبادت ماتم پھر شہادت دے بعد ہن جتنے ماتمی نو ہائے چی میں نے جواب دے سن شہادت دے بعد زنجیر دا پرسا پڑھ کے جدہ گھر رہنا ہے نا کدوں تین بھین چم دیئے آئے ہائے کدوں تین ماں چم دیئے کدوں تیری بھین تیرے کان ٹھڈا شربت لے آن دیئے کدوں تیری ماں تیرے زخم دھوئیں دیئے ماتمی ہوئے گل یاد آوے تے اگلی شام غریبہ تائیں بھولی نہیں جدہ تو زخم دھوا کے پٹی بنا کے ٹھڈی ہوا تلے سمجھانا ہے نا اے ممبر نہیں ہے زری حسین ہے میرا زری تے ہاتھ ہے اس لئے پہلا تازیانہ سجاد کڑ دے لگ دے مرحبا ہی کوئی حقلان دی اکبر برا مرحبا بھلو اے ہائے کر کے رونا لیا بازار دربار نروار کھا گئے حسین دی 4 سالہ دینوں اللہ تن شام لے جاوے مسافر الگ بین غریبہ الگ قبرستان اتھے شامی جڑے بلاندے پہلے تا بندہ جدہ ایئرپورٹ تے اتر دے نا دمشق ایئرپورٹ تے باہر نکل دے تے سامنے ٹیکسی ڈرائیور حقلہ مار رہے ہوں دے ناؤ سیدہ زینب دے شہر بڑی سونی ہائے کتی سے ہائے دی دعا مونگی علی دی دھی دا شہر ود کھڑک ہوئے اتو زوار جامع زیارت کریں اس لئے بندہ مک جاندہ ہے میں جوانہ دے ہتھوں سامان ڈھاندہ ڈٹھے جدہ سلارے گل سن دے ٹیکسی ڈرائیور آکھ رہے ہوں دے ناؤ سیدہ زینب دے شہر بھائی جان دکھ کیوں لگ دے جتھا علی دے پتران دے نا تے شہر نہیں ہونا اتھے آج علی دی دھی دے نا تے شہرے تے پھر غریبہ اللہ قبرستان او آج بھی حسین دی دھی قبر اچ کہہ دینے ایڈی تنگ قبر او میں صدقے جدہ میں گیا نا زیارت تے ساڑھے نال بھائی جان بلوال دیاں 10 سیدادیاں ہیں او جڑی بزرگ سیدادی ہے مسافر علی قبرستان پتھر نو لے جا پتھر بھی روسی جدہ حسین دی دھی دی قبر ویکسی نا تلے سیڑیاں لے کے بالکل زندان بنے ہوئے ہے او جدہ میں لتھوں تے او جڑی بزرگ سیدادی آئی آج تائیں اس دا میں جملہ نہیں بھولیا اور روندی ہوئی میرے کو لا کے رو کے آکھن لگی حسنین عباس اسا منت من نہیں آئی جدہ شام وسائیں حسین دی زخمی دھی دے سونے دے دور لے وسائیں اے دا جوڑے دورن دے نہیں دا سپیو پروائے جوڑے مرحبا اے زائد حسن کا اللہ تیری شام اکھا اور میں صد بڑی روے آ بابے دے غمچ بڑی روے آ بڑی بطول وانگوں چھوٹی بطول دا رون مسلمان نو چنگا نہیں لگا میں پہلے آکھے میں مسائب زیادہ پڑھنا چاہنا او ہائی رون دی رتی ہیں تے پھر شہزادی دا مسائب ہر چھوٹی دھی بہن والا بندہ برداشت ہی نہیں کر سکدا سپاہی یزید کو لا کے نا بھائی جان تھوڑا جے میک دا گر آواز بات سکدا ہے اینی کر کے ہتھیار سٹ کے پیا دین یزید ساڈا اس نوکری تو جواب ہے بغیرت دے وجہ ڈسو وے کیا دین ایک بچی ہے جڑی رو دی ہے ہائے ہائے جدہ اور روے وقت شام ہل دیئے یادے ونجو سجاد نو سڑ لے آؤ ٹردے زندان دے پوئے آئے ادھرات دا ٹائم آئی زندان دا دروازہ زانو دا مسلح کہنا دا وڈا نمازی سجاد ہائے ہائے کہنا دا وڈا نمازی سجاد جیڑا پڑھدا قرآن آئی روندہ خون آئی انہا امام دے زنجیرہ ہلائے زنجیر ہلے ترات ودھی رات ودھا کے پیا دن ظالمہ اگر میرا نام سڑیں دے شرمان دی آیا ہن میں سجاد کہتی بھول گیا میں نو کہتی کر کے بلا لمیا میرے زنجیر کیوں ہلائے نہیں بھلو ہے بھائی جان ہر اک جتے میرے نگاہ پوندی ہر اک پہ بستی
میرے زخم کیوں دکھائے نہیں بغیرت دے بادشاہ سڑے لئی سیدہ دے کیڑے ملک دا کوئی نہیں جیتا دل آویا جس ملک دا کوئی وزیر آویا نا وہ آکھیا میں قیدیاں نال ملاقات کرنی ہے تے بلا لیتا سیدہ دے کیڑے ملک دا ظالمہ دے شام دا سیدہ دے ٹور میں سنگتی جگہ لوں تو اڈے احترام تو پڑھ دے آئے قرآن گواہ سنگتی امام دی مجبوری آئی پیو اٹھیا پودر نو مجبورا نو بڑا پودا آئے میرا اللہ اینج نوے ہاتھ باکر پیو دے قدمت رکھن بابا بابا اس ویلے رات دے کن میں نئے سیدہ دے پیشی بابا ای ویلے پیشی کہیں اور دیوی ہوندی یا صرف ساڑی سیدہ دے وطن اللہ سفر دیسی او آزاد سکے دی او تخت تے بہنا لا اسا مٹی تے بہنا لے اگلا جملہ ہوکھے جتنے بھیراواں دے بھیرا بیٹھے بھائی جان لفظ تسی سننے آئے تے ہائے ضرور کرے آئے باکر قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے بابا کوئی نہیں بچ گیا جڑا ہی گل دا بدل لوے سیدہ دے بھیراواں دے بدلے لیندے بھیرا آج میرا اکبر ہو گیا میری بیشی دا ملک ہو گیا وسدہ رہے ذرا وسدہ رہے دوئے پیو پتر آئے اندر بارج تخت بیٹھا ہی کمینہ سیدی رات ودی فرمایا کیوں سڑے آئی بغیرت آدھے جڑی روندی ہے تیری کے لگ دی ہے لفظ سننا بڑے سکون نال پڑھن دا دیا سید ٹھڈا صاحب ورکے آدھے میں غریب دی بھینے اے ظالم آدھے آج دے بعد نہ روے سید آدھے نہ رو سی اے ظالم آدھے کوئی زمانہ دینا ہے بھائی جان ہون میں نے پتہ لگ سی اس مجلس سے سید کتے کتے بیٹھیں اے ظالم آدھے کوئی زمانت سید آدھے زمانتا جو مگنے میرا جرم ڈسا بغیرت ہس گیا دے تیری ماں بنا زہرا آتم قبول ہوئے ہو گئی عبادت ماتم کی صدا تیری ماں بنا زہرا تو زہر دا سید اللہ وے اس نگری تے ہمیشہ مولا دا نگاہ رہے سید آدھے کچھ من تے کچھ منوا کمینہ آدھے کے منوین ہے سید آدھے میرے غریب بابے دا سر دے میں ہن تکر تیری منت نہیں کی تھی تم مولا گواہ میری امید تو سونی مجلس سنی ہے ایک دفعہ میرے در ویک سو تو توڑی یہاں آئے ضرور نکل سی جدہ ایسا کہے نا آج دے بعد نہ روے سید آدھے منت لا میرے بابے دا سر دے بات میں وعدہ کردہ میری بہن اتھا نہ رو سی اس جی میں چبائے سر میں نہیں پڑھدا سر پتر دے ہتھا دے آئے گلچ توقعی پیرنچ بیڑیاں ہتھیں جنت کڑیاں ہتھا تے پیو دا سر تے آئی نمال روک پہ دن باکر لال جی بابا دشمن دے شہرچ پیو تے اوکھی بن گئی گلچ توقع پیرنچ بیڑیاں ہتھیں جنت کڑیاں ہتھا تے غریب آبے دا سر تے رومال ہٹا میں ویکھاں بھیراں موئے کمیں دے پلو یار ماتم کر کے آئے کرنا لے میرے بڑے رومال ہٹیا تے پئی چہرے تے نگاہ سجے اکبر دا خون ماتم دی صدا کھبے اصغر دا خون آبرو زخمی پیشانی ایک وڈا زخم آئی رخسار زخمی دند غریب دے ٹوٹے ہوئے سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے زخمی پتر نے کون لفظ سمجھی زخمی پتر نے زخمی پیو دے منہ رکھیا بھائی جانی نہ بڑی سونی ہائے کہتے یہ لفظ تبدیل کر کے آدم بڑھڑے پتر نے ہائے ہائے بڑھڑے پیو دے منہ رکھیا رمنا میرا امام سیدہ درمان شام کھا گئے کرلمی ہائے ہائے تو کچھ نہیں لگتا سیدہ دے کھگوال پتر بڑھڑا مدت دے بعد ماتمیاں کھلیے پھئیے سجاد چڑی داڑی جنگا سیدہ دے سجا جوانیت بڑھڑا ہو گیا سیدہ دے بابا یہ سوال میں کرا کربلائے اکبر بھرائے ودہ لڑ جائے جتے اکبر
داڑھی دا رنگ تبدیل سیدہ دے کی میں نہ ہویا میں اکبر دے سینے جو نیزہ کٹھیا سیدہ دے بابا آمین سامان ڈٹھی ماٹر دے بدماشا وچا میری اکھیاں رنگا بدلائے ڈٹھے نچ دے مرحبا ماں پیو نصیب وسدلا ہائے کر کے رونا لیا سر لے کے دروازے زندان دے آیا آج سکینہ بابا ملن آئے شہزادی دی شہادت کوئی جھولی خالی نہ جاوے ایک پل واسطے عزادارا اپنا ذہن اپنے گھر لے جا اللہ نہ کرے آج مجلس سے بعد تو نہ جاوے تیرا کٹے ہویا سال تیری 4 سال دی دھیج جھولی جاوے چاچا مروے دی اٹھی جنہیں سامنے سر آیا ہے جلدی دنال اٹھ بیٹھی ہے رو گیا دیئے تھی رو لگئی سرد ماتا بیچ سفران دے ایسا مقدہ پاک لگینا ساب چھوڑے مرحبا وسدر اللہ زندگی دراز کرے کربلا بڑی ہے ہمیں میں تھکی ہویا پر ایک وائن کردہ زندگی دا نہیں پتا سارے سامنے جو رکھیا ہے آدھی بابا جس دن ماریا ہے اس بولے رامن ماریا ہے ماتمی نال میری گل ہے آدھی بابا تیرے قاتل دا ہاتھ بھار آیا بے بے آدھی بابا قاتل دا ہاتھ وڈا میرا منہ چھوٹا اللہ راضی ہوئے نمازی چہرے ماتم دے جڑ گئے اگلا میں اٹھے جوانا تو آنے واسے پڑھنا جانا بی بی آدھی ہاتھ خالی رہا لوئے دی مدریا بی بی آدھی میرے دے آئے بنائے موک گئی ہے سیادہ دے کوئی اور حال سنا آدھی اکھا کھول کچھ میرے تو سنی رہی ہے کچھ میرے گواہ تو پوچھ رہے ہیں سیادہ دے کون گواہی روک بھیا دیئے رو خسار گواہ اے نادھی تیری دے اور ماتا جیرے شامی ازلام مکمائے پہلے دور آخری وائن زیادہ پڑ گئی نراز نونا اے پہلا جنازہ پھراد سامنے بہن مر گئی خسل ہویا کفن ہویا جنازہ تیار ہے بھائیہ نے بہن میرے بزرگوں دا لکھے ہویا ہے جیڑا پورے ملک دے ذاکرہ پڑے آئے آج میں آپ شام والی بی بی تو پھر کے پڑھ دا زندگی تو نہیں پتا مت آخری ہوئے اے پہلا جنازہ ہے جیڑا چامڑا لئی کہتی ہے جنازہ بھی کہتے رہے شامی حسین امام رو کے بھیا دین میں کون لوگوں سجادہ دھنا میں موئی بہن ہلو یار جتنے ماتمیوں ذرا سر کماتا رو کے بھیا دین گھڑی نہیں اللہ بھلا کرے جنازہ ہے میں ہاں دے لال اے روایت بھائی
मातम हुस्न मातम हुसैन